السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شکیل ٹی وی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری طور پر ربیع اول میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ جس طرح سے آپ کی تشریف آوری مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے، اسی طرح سے آپ کی وفات بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جو کہ گزر چکی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا ذکر کریں گے۔ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ سبق ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مبارک ہستی بھی اس دنیا کے اندر موت سے نہ بچ سکی تو ہم انسانوں نے اس سے بچنے کے لیے کیا عمل کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری تمام بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں بیماری کے دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اپنا سارا ٹائم گزار لوں؟ سب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ اس کے بعد آپ نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہیں پائے تو حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف لے کر جانے لگے۔ اس وقت تمام صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری کی کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ کو کیا ہوا۔ پھر صحابہ مسجد کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد کے اندر بہت بڑا رش لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ بہت شدت سے بہہ رہا تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کسی کا اتنا پسینہ بہتے ہوئے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑتی اور اسی کو آپ کے چہرے پر پھیرتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میرے ہاتھ سے کئی زیادہ محترم اور پاکیزہ تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس دوران مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے صرف یہی الفاظ سنائی دے رہے تھے، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اب آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کو اتنے محبوب ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اب ذرا اپنا احتساب کر کے دیکھیں کہ ہمارا موت کے وقت کیا حال ہوگا۔ اسی دوران مسجد کے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آوازیں سنی تو فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے، تب جا کر کئی افاقہ ہوا تو آپ اٹھ کر ممبر پہ تشریف لائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا کہ جی اللہ کے رسول۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں ہے بلکہ تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم کہ گویا میں حوض کوثر کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم سے تنگ دستی کا خوف نہیں ہے بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں نہ لگ جاؤ جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں کے لوگ لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک نہ کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی کہ عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا کہ اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اس کو پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے کا مقصد کوئی نہ سمجھ سکا، جبکہ اس جملے سے مراد آپ کی اپنی ذات تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زاروں قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو قطع کر کے پکارنے لگے کہ ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارا مال و دولت آپ پر قربان۔ آپ روتے جاتے اور بار بار یہی الفاظ کہتے جاتے۔ صحابہ کرام ناگواری سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو کیسے کاٹ دیا، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں کیا کہ اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہو اور اس کا بدلہ میں نے اسے نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے۔ اس کا بدلہ میں اسے نہیں دے سکا بلکہ اس کا بدلہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے، جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آپ کے آخری الفاظ دعا کے طور پر یہ تھے، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے
تمہاری مدد کرے اور تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر تک لے جایا گیا۔ اسی دوران عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے، لیکن مرض کی شدت کی وجہ سے اسے طلب نہ کر پائے، لہٰذا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے ہی سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے مسواک لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک میں رکھ دی، لیکن آپ اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ اپنے دانت مبارک سے تر کرتے رہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آخری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ کا مجھ پر بڑا ہی فضل ہے کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دین ایک کر دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور آتے ہی رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے اٹھ نہ سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر آپ نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگیں۔ انہیں روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ پہلے روئیں اور پھر خوش ہو گئیں، سیدہ فاطمہ کہنے لگیں کہ جب پہلی بار میں قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ آج رات میں اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رونے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے بے تحاشا روتا ہوا دیکھا تو فرمانے لگے کہ فاطمہ میرے اہل خانہ میں تم مجھ سے سب سے پہلے ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سب سے پہلے ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا کہ عائشہ میرے قریب آ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے سے ٹیک لگائی اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، یعنی کہ میں اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس جملے کو سن کر سمجھ گئی کہ آپ نے آخرت کو چن لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہو کر فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ملک الموت آپ کے دروازے پر کھڑے اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہ مانگی اور نہ قیامت تک کسی سے مانگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل اسے آنے دو۔ ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ کیا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا پسند کریں گے؟ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک نیچے ہی رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ اسی دوران مسجد آہوں سے گونجنے لگی۔ ادھر حضرت علی جہاں کھڑے تھے وہیں کے وہیں بیٹھ گئے۔ ان میں اس خبر کو سننے کے بعد ہلنے کی طاقت بالکل نہ رہی۔ حضرت عثمان بن عفان معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، میرے آقا تو اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ملاقات کرنے گئے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوٹ آئیں گے۔ اور اب جو بھی شخص یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے تو میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط، برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رو دیے۔ آپ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اس دنیا کے اندر جو ایک موت اللہ نے آپ کے لیے رکھی ہے وہ آپ کو مل گئی، اس کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کوئی موت نہیں آنی۔
آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ پاکیزہ ہی پیدا ہوئے اور پاکیزہ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور خطبہ دیا، اے لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، جبکہ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، جسے موت نہیں آنی۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر امت کو توحید کا پیغام دیا ہے آپ اس بیان سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے یہ سن کر تلوار گر گئی اور وہ صدمے کی حالت میں زمین پر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس خبر کو سننے کے بعد میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنے لگا جہاں میں تنہائی میں بیٹھ کر رو سکوں۔ اب انسان کی فطرت کا اندازہ لگائے کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، مسلمانوں کے درمیان خلیفہ کو لے کر تنازع شروع ہو گیا۔ اس قدر بڑا تنازع ہونے کو تھا کہ لوگوں کو ڈر تھا کہ یہ ایک فتنے کے اندر بدل جائے گا جس سے مسلمان امت کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد آپ کا خلیفہ متفقہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عمر کو، اور اس کے بعد حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور بھاری مال غنیمت اور بھاری مال و دولت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے پاس بے تحاشا دولت اکٹھی ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی کھچا سچ ثابت ہوا کہ مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں ہے بلکہ دولت کا ڈر ہے۔ جیسے اس دولت نے اس سے پہلے کی قوموں کو تباہ کیا، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی نہ کرے، اور اسی مال و دولت اور طاقت کے حصول کے لیے مسلمان امت اس زور سے گمراہ ہونا شروع ہوئی، اور آج تک ان کے اندر فرقے بنتے چلے آ رہے ہیں۔ عرب کے وہ لوگ جن کے پاس ٹھیک سے پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، آج وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں عالی شان عمارتیں بنا رہے ہیں، وہ عمارتیں جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ بلند ہیں، کیونکہ دنیا کے مال و دولت نے انہیں دنیا کی محبت کے اندر ایسا مبتلا کر دیا کہ وہ وہم کے اندر مبتلا ہو گئے، جس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے لوگوں کے بارے میں واضح طور پر بیان کر دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہم کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، اور آج ہم مسلمان کیا اسی ٹائم کے اندر نہیں جی رہے؟ ہم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔